نواں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً آدھے پارے میں کیا ہے، اس نویں پارے میں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں آئے، مدین سے فرعون سے ملاقات ہوئی تو فرعون نے حضرت نے فرمایا کہ فرعون سے کہا کہ دیکھو، ایک تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولتا ہوں۔ اس نے اس کا انکار نہیں کیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے، میں نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ پاک نے مجھے معجزے دیے ہیں تو، اور اپنی تائید کے لیے حضرت نے دو معجزے ذکر فرمائے، ایک لاٹھی سانپ بن جائے، اور دوسرا اللہ پاک نے حضرت کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں دے کر اپنی بغل سے یوں نکالتے اور دوسرے ہاتھ کے نیچے سے، تو وہ چمکنے لگتا، روشن ہو جاتا، جیسے کوئی چیز روشن ہوتی ہے، اس طرح سے ہو جاتا۔ تو یہ اللہ پاک نے حضرت کو معجزے عطا فرمائے، اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے یہ مجھے معجزے دیے ہیں۔ تو جب لاٹھی کو بطور معجزہ ظاہر کرنے کے لیے چھوڑا تو اس نے منہ کھولا، وہ بس بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو فرعون جو ہے گھبرا کے بھاگ گیا اور حضرت کے پاس آ کے کہنے لگا کہ مجھے جو ہے بچاؤ۔ خیر حضرت نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ تو فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو ہمیں کوئی لگتا ہے کہ بھی جادو کا فن سیکھ کے آیا ہے اور یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسا کیا جائے، اس کے مقابلے کے لیے ہمیں اسی فن کے لوگوں کو بلانا چاہیے۔ یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہیں جادوگر سمجھا، تو انہوں نے ملک کے طول و عرض تھے جادوگر جمع کیے۔ تقریباً جو علماء نے لکھا ہے وہ 900 سے لے کر لاکھ تک، یہ اس سے بھی زیادہ جادوگر جو ہے جمع کر لیے انہوں نے پورے ملک سے، جو ماہر جادوگر تھے اور بڑے بڑے نامی گرامی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر کے فرعون سے سب سے پہلے تو بھاؤ تاؤ کیا، کہا کہ اگر ہم جو ہے یہ فن کا مظاہرہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اذا لمن المقربین، آپ جو ہے وہ مقرب لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور جب مقرب لوگوں میں سے ہو جائیں گے تو پھر جو اپنے قریبی اور مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تو انعامات کی بارش ہوتی ہی ہے۔ تو خیر اب انہوں نے جب لوگوں کو جمع کر لیا تو جادوگر بھی آ گئے، حضرت بھی تشریف لے آئے ایک بہت بڑی جگہ پر، اور 300 اونٹوں پر ان لوگوں کی رسیاں اور دیگر جو آلات تھے کم و بیش وہ آئے۔ تو جب بہت بڑی تعداد میں آئے تو انہوں نے حضرت سے کہا، یعنی انہیں اپنے اس فن پر اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم شکست نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ حضرت سے کہا کہ بھئی آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ پہل کریں، کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر آپ جو ہے شکست کھا گئے؟ انہوں نے کہا کہ شکست نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ہاں، فرمایا کہ نہیں، اگر شکست کھا گئے تو ان کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں اور جادو کا کرشمہ سازی دکھائی تو پورا وہ جگہ، بہت بڑا جو تھا میدان،
وہ سانپوں سے بھر گیا، طرح طرح کے سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ اپنی لاٹھی کو چھوڑیں۔ حضرت نے اپنی لاٹھی کو میدان میں چھوڑا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی لمحے میں اس نے سب سانپ نگل لیے۔ اب جب یہ ہوا تو وہ جو جادوگر تھے وہ مبہوت ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور انہوں نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا انداز دیکھا، ان کی کیفیات دیکھیں اور اس معجزے کو دیکھا تو مبہوت ہو گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے انا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب یہاں علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا انا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، یہ کیوں کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے؟ تو اگر وہ یہ کہتے انا آمنا برب العالمین تو فرعون خوش ہوتا، وہ کہ اب اپنے آپ کو رب العالمین تو فرعون کہلا رہا تھا نا، تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ میرے ہی اقرار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ اور ہارون کا رب کہہ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون جس رب کا اقرار کرتے ہیں، جس رب پر ایمان رکھتے ہیں، اس رب پر ہم ایمان لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، یعنی لمحوں میں کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ چند لمحے تو وہ مخالف ہیں اور دشمن ہیں اور میدان میں مخالف بن کر کے اترے ہیں۔ تو علماء نے لکھا اچھا جب وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے یہ ایمان کا اقرار کیا تو انہیں دیکھ کر جو فرعونی تھے، فرعون کی قوم کے لوگ تھے، وہ بھی 6 لاکھ لوگ ایمان لے آئے، یعنی 1 لاکھ کے قریب وہ ایمان لے آئے اور انہیں دیکھ کر 6 لاکھ فرعون کے قوم کے لوگ ایمان لے آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بہت بڑی ایک اللہ پاک کی طرف سے طاقت ہو گئی۔ تو جب فرعون جو ہے بہت سٹکتا گیا کہ یہ کیا ہوا، پہلے تو میں اکیلے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر رہا تھا، اب تو یہ 6 لاکھ یہ ہو گئے، لاکھ وہ ہو گئے۔ تو فرعون نے فوراً کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلھا فسوف تعلمون، یہ تم نے ساز باز پہلے سے کر رکھی تھی پوشیدہ طور پر تاکہ جو ہے ہمارے زمین پر قابض ہو جاؤ اور ہمیں یہاں سے نکالو۔ تو اور کہا کہ بھئی پتہ ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا کہ سزا یہ ہے لأقتلن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، کہ میں اس پر تمہیں سزا یہ دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اب دیکھیں، ورنہ نیا آدمی جب ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کو طرح طرح کے خیالات گھیر لیتے ہیں، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور طرح طرح کے وساوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے، یعنی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ لمحے میں انسان کی ایسی کایا پلٹ دیں، ایسی کایا پلٹ دیں، اس کو ایسا مقام دے دیں، روحانی طاقت ایسی دے دیں۔ دیکھیں، بڑے سے بڑا تشدد، بڑا سے بڑی سختی، یہ حالات یہ اسی وقت برداشت ہو سکتے ہیں جب اندر کی دنیا روشن ہو جائے، جب اندر کی دل روشن ہو جائے۔ یعنی ایک ہے آنکھوں سے نظر آنا، ایک ہے دل سے نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ حق ہے، یہ آخرت کے منازل ہیں۔ تو اللہ نے ان کا دل ایسا روشن کر دیا، ایسا روشن کر دیا کہ جب فرعون نے یہ کہا
تو فوراً کہنے لگے فقض ما انت قاض انا الی ربنا منقلبون، جو کر سکتے ہو کر لو۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، جو کر سکتے ہو، جو تمہارے بس میں ہے، جو جی میں آئے کر لو۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں گے۔ ہم اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں گے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک، آپ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں، ہمارے ایمان کی وہ سطح بنا، اور آپ کو قدرت ہے، آپ قادر مطلق ہیں، ہم جو اندر میں کمزور ایمان ہے، ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے چیزوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے دل کو ایسا روشن کر دے، ایسا مضبوط کر دے کہ بس پھر ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور ہم پھسلنے نہ پائیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جو اللہ چند لمحوں میں ان لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں، کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، جو کر سکتے ہو کرو۔ تو یہ معمولی بات نہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس سے صحابہ کا مقام سمجھیں، اس سے صحابہ کا مقام سمجھیں۔ وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضور سے کم ہے، حضور سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں آ جائیں تو انہیں بھی میرا اتباع کیے بغیر گزارا نہیں۔ حضور کا مرتبہ اور مقام موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان کی سطح اتنی بلند ہے، اور وہ کہتے ہیں جو کر سکتے ہو کرو، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کا، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ کا کلمہ پڑھا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، وہ سختیوں سے اور تکلیفوں سے گھبرا کر کے پھر گئے ہوں، پیچھے ہٹ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ مقام تھا، وہ تو ان آنکھوں سے جنت دیکھ رہتے تھے، اللہ انہیں ان آنکھوں سے جنت، دنیا میں جنت دکھا دیتے تھے۔ جنت کی خوشبو، صحابی فرماتے ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، سونگ رہا ہوں۔ اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ خیر، اگلی آیات میں جب یہ ہوا تو پھر اللہ پاک نے جب یہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، نہیں مانا، حالات چلتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر بارش کا عذاب آیا، بارش کا عذاب آیا۔ اب جب بارش کا عذاب آیا، ان کی فصلیں برباد ہونے لگیں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف آئے اور آ کر کے کہا کہ معاف کر دیں اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت نے دعا کی، بارش رک گئی، اب اناج اچھا ہو گیا۔ جب اناج اچھا ہو گیا، اب کہنے لگے کہ اب تو اناج ہو گیا، اب ہمیں کیا غم ہے، پھر مکر گئے۔ اب جب پھر مکرے، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر عذاب یہ آیا کہ فصل پر ٹڈیاں، ایک کیڑا چل گیا۔ اب پھر بھاگے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، دعا کر دیں۔ حضرت نے پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اب اناج کٹ کے گھروں میں لے آئے۔ جب گھروں میں لے آئے تو اب بے فکر ہو گئے کہ گھروں میں اناج آ گیا، محفوظ ہو گیا۔ اب گھر میں اناج کو کیڑا لگ گیا، یعنی اناج کو گھر میں کیڑا لگ گیا۔ اب پھر پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر حضرت کے پاس بھاگے کہ حضرت اب دعا کر دیں۔ اللہ پاک نے پھر مہینے کی مہلت دے دی، مہینے کی مہلت دے دی۔ اب مہینے کے بعد پھر مکر گئے، پھر کہنے لگے ہم ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ مینڈک، جہاں اب وہ بڑے خوش، مینڈک اتنے ہو گئے، لیٹیں پہلو بدلے نیچے مینڈک، کھائیں دسترخوان کے اوپر مینڈک، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں مینڈک نہ ہو۔ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوگی۔ پھر حضرت سے دعا کی کہ حضرت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے۔ دعا کی، اللہ نے پھر عذاب روک دیا، مینڈک ختم ہو گئے۔
اب پھر مطمئن ہو گئے کہ اب تو ہم بچ گئے، اب کیا رہ گیا باقی. اب پھر عذاب، جب پھر مکرے پھر اللہ کا عذاب آ گیا. پھر عذاب کیا آ گیا؟ پانی لیں پانی ہے، جب پینے کے لیے اٹھائیں تو خون ہے. دسترخوان پر کھانا رکھا ہے، تیار کیا کھانا، کھانے بیٹھے خون ہے. یعنی جو چیز بھی کھانے بیٹھے وہ خون ہے. اب پھر پریشان. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر جو ہے یہ صورتحال ہوئی، یہ فرعونیوں کے بعد. اور ادھر پھر اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے آسم اور طور پر بلایا. جب یہ آگے اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آگے سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارہ جو آج پڑھا ہے اس میں آ رہے ہیں. پھر اس سے آگے سورہ قصص میں 20ویں پارے میں آ رہے ہیں انشاءاللہ، پھر وہ وہاں بیان کریں گے. آگے جو ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت کو اللہ پاک نے جب یہ فرعون ڈوب گیا، ختم ہو گیا، یہ دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے، سکون میں آ گئے، تو اب کہنے لگے کہ بھئی کوئی کتاب کوئی ہمارے پاس تاکہ ہم اس پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لائیں، ہم آپ کو کتاب دے دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو 30 دن وہاں رکے، 30 دن، اور 30 روزے رکھے حضرت نے. اور روزے کس شان سے رکھے؟ نہ سحری نہ افطاری، نہ سحری نہ افطاری. سحری بھی نیت سے اور افطار بھی نیت سے، یعنی کھانا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اور دیکھیں اللہ پاک 30 دن تک کس طرح سے گزارا، بھوک کے ساتھ اور اس طرح سے. اور اللہ پاک نے اپنی خاص قسم کی ان کو طاقت عطا فرمائی. پھر 30 دن جب پورے ہو گئے تو اب اس خیال سے کہ اللہ سے ہم کلامی ہونی ہے تو تیار ہوئے، مسواک کیا تو اب منہ میں جو ایک روزے کی وجہ سے ایک خاص چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ ختم ہو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کے پیدا کرنے کے لیے تو آپ کو 30 دن یہاں ٹھہرایا تھا، اب 10 دن اور ٹھہریں، 10 دن اور ٹھہریں. یہ اصل میں بات ہے محبت کی. ایک بات یاد رکھیں، یہ محبت کی بات ہے کہ بہانے سے ٹھہرانا ہوتا ہے. جب محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی کسی نہ کسی عنوان پر ٹھہراتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ تشریف لے گئے تھے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، ان کے ہاں تشریف لائے تھے. تو جب جانے لگے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ رکیں، نہیں رک رہے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بچے سے کہیں، بیٹے سے وہ کہے، اگر وہ کہیں گے تو رک جائیں گے. تو وہ حضرت مولانا طلحہ صاحب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، وہ بچے ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں اور نہ جائیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نے سارا سامان کھول دیا، ٹھہر گئے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا غالباً. حضرت نے فرمایا کہ حضرت وہ تو بچہ ہے، اسے کیا پتہ. تو اب فرمایا نہیں اب نہیں جائیں گے. یہ پہلی دفعہ تو اس گھر سے کسی نے ہمیں کہا ہے کہ رک جائیں. ہمارے تو دل میں ہی حسرت ہے کہ کوئی کہے ہمیں کہ کبھی رک جائیں. یہ پہلی ہی دفعہ تو اس گھر سے اس بچے نے کہا ہے کہ رکیں، اور ابھی بھی نہ ہم رکیں، ہم تو رکیں گے. پھر رکے رہے. پھر اس کئی دن کے بعد بچے نے کہا کہ حضرت اب آپ جا سکتے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو محبت کی بات ہوتی ہے، تعلق کی بات ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت سے فرمایا کہ 10 دن اور ٹھہرے. اب ادھر حضرت کو اللہ پاک نے 10 دن اور ٹھہرایا. اور پیچھے قوم میں ایک سامری تھا، یہ شیطان قسم کا آدمی تھا اور بہت تیز ترار آدمی تھا. اس نے قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہیں مر کھپ گئے، وہ نہیں آئیں گے، تو میں تمہارے لیے خدا میں بنا دیتا ہوں، کیا مشکل ہے.
تو لہٰذا ایسا ہے کہ جب ہم وہاں سے آئے، مصر سے ہم نکلے تھے، تو ہم تو اچانک راتوں رات نکلے. جب راتوں رات نکلے تو ہمارے پاس فرعونیوں کی امانتیں تھیں، سونا چاندی، وہ بھی ساتھ لے آئے، اور وہ تو ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. تو آپ وہ سونا چاندی مجھے دیں تو میں اس کو پگھلا کر کے تمہارے لیے معبود بناتا. تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو جائز نہیں. تو وہ امانتیں ان کے پاس کی، اس نے پگھلا کر کے سونا چاندی اس کا ایک بچھڑا بنایا. اس بچڑے کے پیٹ میں، منہ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر جب موسیٰ علیہ السلام دریا کو عبور کرنے کے لیے نکل گئے تھے، پیچھے فرعون آ کر کے رکا، تو فرعون نے اپنا گھوڑا روک لیا اس خیال سے کہ ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ راستے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے میرے لیے آگے جا کے بند ہو جائیں. رک گیا کہ میں ڈالوں یا نہ ڈالوں، ابھی سوچ ہی رہا تھا. اللہ پاک نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گھوڑی پر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں گھوڑی آگے لگا دی. اس گھوڑی کو پیچھے گھوڑے نے دیکھا تو وہ فوراً پیچھے بھاگ پڑا. اب وہ جو جبرائیل علیہ السلام تو دوسری طرف نکل گئے، تو جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا جہاں پاؤں رکھتے تھے وہاں سے سبزہ اگاتا تھا. تو یہ سامری جو تھا اس نے اس گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو لے لیا اور کہا کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، اور اس کو سنبھال لیا. اب اس نے سونے چاندی کا بچھڑا بنایا اور اس کے پیٹ میں، منہ میں یہ مٹی ڈال دی جو اس نے سنبھال. اب اس میں روح ایک جان سی پیدا ہو گئی اور اس میں زندگی یہ آواز دینے لگا، آواز نکالنے لگا، یعنی ایک طرح سے زندگی کے آثار سے پیدا ہو گئے. تو لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. اب وہ کیسے کچے ذہن، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور وہ اس کے آگے جھکنے لگے. سب نہیں، ایک تعداد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہیں بتا دیا کوہ طور پر کہ پیچھے آپ کی قوم نے یہ حرکت کر دی. تو خیر ادھر حضرت 40 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ پاک نے تورات آپ کو دی، آپ لے کر کے آئے. تو آپ نے جب دیکھا غصے میں کہ وہ اس کو پوج رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ ان کو رکھا اور اپنے بھائی کو پکڑ لیا، بال پکڑ لیے، داڑھی پکڑ لی اور ان کو مارنے لگے. تو بھائی نے کہا وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، مجھے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کریں، یہ تو میرے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، میری ایک نہیں سنی. تو فوراً چھوڑ دیا. رب اغفر لی وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں اور ہمیں معاف فرما دی. اب جب خیر غصہ ختم ہوا تو حضرت نے وہ تورات پڑھ کر کے سنائی ان کو. تو انہوں نے، کیسے حجتی لوگ تھے، کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ بھی اللہ نے دی ہے یا آپ ہی بنا کے لے آئے ہیں، ہم جب تک اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا آپ ایسا کریں، یہ قبیلے کے جو سردار لوگ ہیں وہ چن کے 70 لوگ لے آئیں کم و بیش. تو حضرت خاص لوگوں کو چن کر کے بڑے 70 لوگ لے کر کے وہاں چلے گئے. جب کوہ طور پر گئے تو اللہ پاک کی طرف سے کلام ہوا اور کہا گیا کہ یہ کلام ہمارا ہے، یہ کتاب ہماری ہے. سنا انہوں نے تو پھر اس میں حجت نکال دی. کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ جو بول رہا ہے، جو آواز آ رہی ہے واقعی اللہ کی ہے، وہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی کسی آدمی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. ہم تو ارنا اللہ جہرا، سامنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سامنے آ کر کے بتائے. ادھر جب یہ کہا تو اللہ پاک نے
ان ऐसी एक आवाज़ पैदा हुई जिससे ये ख़त्म हो गए, मर गए। जब ये मर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, या अल्लाह पाक आप चाहते तो इनको पहले भी ख़त्म कर सकते थे। कौम कहेगी कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम ने साजिश के ज़रिए हमारे जो बड़े लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया, या अल्लाह पाक इनकी सज़ा इनकी वजह से दूसरों को हमें आजमाइश में न डालिए, या अल्लाह पाक मेहरबानी की। अल्लाह पाक ने उनको फिर दोबारा से ज़िंदगी दे दी। अब जब ये वापस आए तो आकर के कहा कि अल्लाह पाक ने कहा हाँ ठीक है, अमल कर लो जितना हो सके, यानी फिर भी ये कह दिया कि जितना हो सके पूरा अमल करने की ज़रूरत नहीं। और जिन्होंने ये किया था और कि उसकी पूजा की थी, उनके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तौबा, उनकी तौबा ये है कि वो उनको कत्ल किया जाए, और कत्ल भी वो लोग करें, खा वो भाई आगे बैठे हैं, बाप बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, जिन्होंने पूजा नहीं की थी वो कत्ल करें। और चुनाचे वो सामने बैठे, उन्होंने उनकी गर्दन 70,000 के करीब कमोपेश वो लोग कत्ल हुए। फिर जाकर के उनकी तौबा कबूल की और फिर फरमाया कि अनकरीब एक नबी और उसकी उम्मत आने वाली है, वो अगर कोई गुनाह करेंगे, गलती करेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना कहें, ये कहेंगे तो अल्लाह उनको माफ़ फरमा देंगे। ये हमारी इस उम्मत के लिए है। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु